ہمارے جو اعتقادی فرائض ہیں ان اعتقادی فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا۔ یہ وہ نفوس ہائے قدسیاں ہیں کہ جن کی انر پیوریفیکیشن، دلوں کی پاکیزگی کسی اور نے نہیں کی بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اور ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، احترام کا جو رشتہ ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کی صرف ذات کو فوکس کرتے ہیں یا کسی پرسنالٹی کلٹ کا شکار ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی نسبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اقبال نے جو بات کی تھی، دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، کہ ہم نے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگایا ہوا ہے، اب جن کا دل حضور قبول فرما لیتے ہیں ہمارا دل بھی انہیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ لہٰذا کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بالکل خفیف سا اور بالکل ہلکا سا یا ہارش قسم کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سادہ سی بات ہے، میرے اور آپ کے پاس ایمان کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، اور یہ وہ نفوس ہائے قدسیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے ایمان کو قبول فرمایا ہے بلکہ جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اپنی رضا کا مژدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرے گا تو اس بات کا ان تک تو کوئی اثر نہیں جائے گا، لیکن اس کے اپنے ایمان کا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم نے بارہا مرتبہ اس بات کو ذکر کیا، عبادتوں سے، اپنی سٹرگل سے، اپنی ایفرٹ سے، دن اور رات کی ریاضتوں مجاہدوں سے کوئی بندہ وہ مقام نہیں پا سکتا جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زیارت کا مقام رکھا ہوا۔ لہٰذا کبھی بھی ان کے بارے میں کسی بھی اعتبار سے کسی ایسے شخص کی بات بھی مت سنیں کہ جو اپنی زبان دراز کرتا ہے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کرتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے ایمان کا ذریعہ، ہمارے دین کی تقویت کا ذریعہ، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ہم تک ارسال کا پیٹنٹ سورس ہیں۔ اورینٹلسٹ کی ایک یہ شرارت ہے کہ وہ جب اس سورس کو ڈاؤٹ فل کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس سورس کے ذریعے جتنی چیزیں آ رہی ہیں ہمیں وہاں بھی ہمارے ذہن کے اندر تشکیک، کوئی کویسچن مارک آ سکتا ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں 5 جگہ ذکر کیا گیا، سورہ مائدہ میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی، اور سورہ مجادلہ میں بھی۔ اور اس کی ابتدا یہ کی گئی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے۔ کس بات میں پہل کرنے والے؟ کہ جو ہی حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس سابقون الاولون کا ایوارڈ و ریوارڈ سب سے پہلے جس شخصیت کو ملتا ہے وہ شخصیت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کو ذرا اس پہلو سے بھی آپ ذرا تھوڑا دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام اوصاف کمال کی جامع ہے۔ مخلوق میں جن خوبیوں کا پایا جانا ممکن تھا وہ سب کی سب پورے کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی، پورے کمال کے ساتھ۔ اور پھر اگر کسی نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی قدغن لگانا چاہی، کوئی ایلیگیشن لگانا چاہا، آپ کے اندر کسی معاذ اللہ فالٹ کی نسبت آپ کی طرف کرنا چاہی، تو پروردگار نے خود اس کا دفاع فرمایا اور ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ ہی تو خلق عظیم پر فائز ہے،
آپ کی طرف کسی چیز کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے کہ سارے کمالات تو ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، بلکہ کوئی کمال اس وقت تک کمال ہی نہیں بنتا جب اس کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، یہ یک بار کی کمالات نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک پروسیجر تھا جس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تدریج کے ساتھ گزارا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات الہی برستے تھے، اور جس انوار و تجلیات کے برسنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ڈیولپمنٹ ہوتی، اس کا حصہ جو قرب میں بیٹھا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دیتا تھا۔ تو رب تعالیٰ کی انوار و تجلیات، رب تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے مظہر اول وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر حضور کے توسل سے جو قریب بیٹھا ہوتا اللہ تعالیٰ اسے یہ فیضان عطا فرما دیتا تھا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف ملے، تو اس پر ایک ہے کہ ہم نثر میں بات کریں، اور ایک وہ بات ہے جو نظم میں اقبال کر گیا، اور بات کہنا اور نظم کے انداز میں کہنا، اس میں حضرت اقبال کا کوئی ثانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب۔ اور اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ حضرت اقبال نے پھر اس پہلو پر بھی کلام کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے انوار و تجلیات کا پرتو قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا، تو اس پرتو کا جو ایک ایکٹیو موڈ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دکھائی دیتا تھا، ایک ہے اس کا ری ایکٹیو موڈ۔ اس ری ایکٹیو موڈ کو سب سے پہلے جس نے پیش کیا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام کا موڈ ایکٹیو موڈ نہیں، وہ ری ایکٹیو موڈ ہے، اور اس ری ایکٹیو موڈ کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں پہلے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت اقبال نے پھر اس پہلو کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ وہ اقبال کہتے ہیں میں نے ایک رات ارادہ کیا کہ آج رات میں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آپ سے ملاقات کا شرف ضرور پانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پھر رات کو اسی ارادے سے سویا، تو بھئی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی شرف کا ارادہ وہی کر سکتا ہے نا جس کے سینے میں رسول اللہ کے یار کی محبت موجود ہوگی۔ جناب اقبال کہتے ہیں میں پھر سویا، تو جب میں سویا تو فرماتے من شب صدیق را دیدم بخواب، میں نے ایک رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت کی۔ گلز خاک را او چیدم بخواب، میں جس راستے سے وہ گزر رہے تھے نا وہاں پھول بکھر رہے تھے اور اقبال انہیں چنتا رہ گیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں، اور پھر اگلی بات اقبال نے وہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے انوار و تجلیات الہی کا ری ایکٹیو موڈ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینہ ماں، ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی احسان نہیں، اگر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ عطا فرما دیا۔ ایک ابو بکر وہ تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کا احسان تھا میں نے سب کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا خدا قیامت کو عطا فرمائے گا۔ اقبال کی ذرا اپروچ دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے آقا پر جن کے احسان ہے اور حضور ان کے احسان کو خود ذکر فرما رہے ہیں، تو اقبال نے کہا امن الناس بر مولائے ماں، ہمارے مولا پر سب سے زیادہ احسان فرمانے والے کلیم اول سینہ ماں، وہ کلیم اول ہے سینہ ماں۔ یہ استعارات ہیں، کلیم سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات، اور سینہ سے مراد وہ طور سینہ۔ تو حضرت اقبال نے ذرا اس طرف توجہ دلائی کہ قرآن نے جو ذکر کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ تجلیات کو وصول نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ نے طور سینہ پر تجلیات ڈالیں، اور اس تجلیات کا جو شیڈو تھا یا اس کا جو ریئیکٹ تھا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سینہ ماں ہمارے لیے طور سینہ رسول اللہ کی ذات ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، انوار و تجلیات الہی وہ قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں، اور ان انوار و تجلیات کو رسول اللہ کی امت میں سب سے پہلے جس نے قبول کیا ہے کلیم ماں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کلیم اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلیم اول سینہ ماں، ہمارے طور سینہ کے اول کلیم بننے کا اعزاز اگر رب تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا